الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی معلومات کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے کن لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا۔ صحیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال و جواب اور فتنوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے۔ یہ سہولت اور رخصت تین طرح کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے۔ نمبر 1 بعض اعمال صالحہ سے، نمبر 2 کسی آفت سماوی کے ساتھ موت، نمبر 3 بعض خاص اوقات میں موت کا واقع ہونا۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ ہے پہلے سبب یعنی اعمال صالحہ کے ضمن میں درج ذیل اعمال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 شہادت فی سبیل اللہ۔ جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے پوری بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ عزتی میں پیش کر دے، اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ شہید کو چھوڑ کر بقیہ ایمان والوں کو قبر کے فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ شہید کو اس عموم سے مستثنیٰ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سر پر تلوار کی چمک دمک ہی فتنہ کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی قربانی کی بدولت اسے قبر کے فتنے سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2 اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کی وجہ سے دارالاسلام میں رہنے والوں کو امن و عافیت نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں نہایت عظیم الشان عمل ہے۔ لہذا جو شخص اسی حالت میں حفاظت کرتے ہوئے وفات پا جائے اس کو قبر کے فتنوں سے اور سوال و جواب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن رات سرحد کی حفاظت کرنا پورے مہینے کے روزے اور رات بھر عبادت کرنے کے برابر ہے، اور اگر اس حال میں اس کی موت آ جائے تو جو عمل وہ کر رہا تھا اس کا ثواب برابری جاری رہے گا، اور اس کے لیے برابر رزق کا انتظام کیا جائے گا، اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 3 ہے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کا پابندی سے پڑھنا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ پابندی سے پڑھے تو اسے بھی قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے، اور سوال سے بچنے کا دوسرا سبب یعنی موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو شخص پیٹ کی کسی بیماری میں انتقال کر جائے تو وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مگر اس کے متعلق محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حدیث اصل میں مراتب یعنی سرحد پر حفاظت کرنے والا ہے کے بارے میں ہے، جسے راوی نے مریض کے متعلق کر دیا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مرض طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درجہ میں ہے کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والا صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے، اسی طرح طاعون میں مبتلا شخص بھی توکل علی اللہ کرتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو بشارت۔ تیسرے سبب کے طور پر احادیث شریفہ سے 3 طرح کے اوقات ثابت ہیں۔ نمبر 1 جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں رحلت کر جائے اس کو بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض ضعیف روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ضمن میں مضمون نقل فرمائی ہے
کہ جس شخص کی موت رمضان کے ختم پر یا عرفہ کے وقوف پر یا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تھیں حاضرین ان لوگوں کے بارے میں معلومات کہ جو لوگ قبر میں سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے۔ تو حاضرین اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔